بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ہندو کا سوال اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے سوال اور پھر سوال کا لاجواب جواب سن کر آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک ہندو شخص مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر بڑے فخریہ انداز میں یہ کہنے لگا کہ آج میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، کوئی ہے جو میرے سوال کا جواب دے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا اپنا سوال بتاؤ، کون سا سوال ہے تمہارا؟ تو وہ ہندو آتے ہی کہنے لگا کہ تمہارا اسلام یہ بڑا عجیب ہے، ایسے ایسے حکم دیتا ہے جو سمجھ سے عقل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بابا سوال کرو، سوال کون سا ہے؟ تو وہ ہندو شخص کہنے لگا کہ آپ کا اسلام یہ کہتا ہے کہ بکرا حلال ہے اور خنزیر سور یہ حرام ہے۔ جب ہم بکرے کو دیکھتے ہیں تو اس کی 4 ٹانگیں ہیں، خنزیر کو دیکھتے ہیں اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، بکرے کو دیکھتے ہیں اس کے 2 کان ہیں، خنزیر کو دیکھتے ہیں اس کے بھی 2 کان ہیں، بکرے کو دیکھتے ہیں اس کی 2 آنکھیں ہیں، خنزیر کو دیکھتے ہیں اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اور اس کے باوجود بکرے کو بھی دم لگی ہوئی اور خنزیر کو بھی دم لگی ہوئی۔ پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ بکرا حلال ہے، خنزیر حرام ہے، یہ کون سا حکم ہوا؟ اگر آپ نے حلال کہنا ہے تو دونوں چیزوں کو حلال کہو، اور اگر حرام کہنا ہے تو پھر دونوں حرام ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ بکرا حلال اور خنزیر حرام، حالانکہ دیکھنے میں دونوں کی 4 ٹانگیں، 2 آنکھیں، 2 کان اور دم یہ سب برابر ہیں، تو پھر ایک حلال ایک حرام، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا حکمت ہوئی؟ یہ کون سی عقل والی بات ہے؟ اسلام پر لا کر اس نے یہ اعتراض کر دیا ہندو نے۔ تو آگے بھی تو مجدد الملت تھے، حکیم الامت تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علوم سے ان کو نوازا تھا۔ تو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پہلے تو فرمایا کہ ہندو کو کہا کہ اپنے اندر میرا جواب سننے کا حوصلہ پیدا کرو، غصے میں نہیں آنا۔ آپ نے سوال تو بڑے فخر انداز میں کر دیا ہے، اب غصے میں نہیں آنا، میرا جواب اسی طرح سننا جس طرح آپ نے خوشی سے سوال کیا، اسی خوشی سے میرا جواب سننا۔ تو ہندو کہنے لگا کہ بولو کیا جواب ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی جواب نہیں ہے۔ تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کاش آپ نے یہ سوال کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیا ہوتا، کچھ عقل سے کام لے لیا ہوتا تو شاید یہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ہندو سے کہا یہ بتاؤ کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ ہندو کہنے لگا شادی شدہ ہوں۔ اچھا، فرمایا جس گھر میں تمہاری بیوی رہتی ہے اسی گھر میں تمہاری کوئی بہن بھی رہتی ہے؟ کہنے لگا ہاں میری بہنیں رہتی ہیں اسی گھر میں، ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ فرمایا تمہاری والدہ بھی اسی گھر میں رہتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ اور پھر پوچھا ہندو سے کہ تمہاری بھابیاں بھی اس گھر میں رہتی ہوں گی؟ ہندو کہنے لگا ہاں رہتی ہیں۔ اچھا، تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو سے کہا کہ جو کام اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہو
وہی کام اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بھابھی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بھی کرتے ہو یا نہیں؟ تو یہ سنتے ہی ہندو آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا تم بڑے علامہ ہو، یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ یہ کوئی سوال ہے کرنے کا؟ تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صرف اتنا بتاؤ، جو کام بیوی کے ساتھ کرتے ہو وہ بہن، بھابھی اور ماں کے ساتھ بھی کرتے ہو یا نہیں، بیٹی کے ساتھ بھی کرتے ہو یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں کرتے ہم، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا۔ تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اس ہندو سے پوچھا، بابا تمہاری بیوی کی 2 ٹانگیں، تمہاری بہن کی بھی 2 ٹانگیں، تمہاری بیوی کے 2 ہاتھ، تمہاری بہن کے بھی 2 ہاتھ، تمہاری بیوی کی 2 آنکھیں، تمہاری بہن کی بھی 2 آنکھیں، اور سر سے لے کر پاؤں تک جیسے تمہاری بیوی نظر آتی ہے ویسے تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری ماں نظر آتی ہے۔ جو اعضاء تمہاری بیوی کے جسم میں ہیں وہی اعضاء تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری ماں کے جسم میں ہیں۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمر میں بھی برابر نظر آتی ہیں۔ ممکن ہے تمہاری بیوی تمہاری کسی بہن کی عمر کے برابر ہو، عمر بھی برابر نظر آ رہی ہے، اعضاء بھی برابر ہیں، قد بھی برابر ہے، پھر اس کے باوجود تم یہ کہتے ہو کہ بیوی میرے لیے حلال ہے، بہن میرے لیے حرام ہے، ماں میرے لیے حرام ہے، بیوی میرے لیے حلال ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اگر حلال ہیں تو پھر بہن بھی حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے، دونوں کو حلال کہو، اور اگر حرام کہنا ہے تو پھر دونوں کو حرام کہو، بیوی بھی اسی طرح حرام ہوگی جس طرح تمہاری بہن، تمہاری ماں تم پر حرام ہوگی۔ یہ کیا ہوا؟ ایک کو حلال کہہ رہے ہو، دوسری کو حرام کہہ رہے ہو۔ ذرا بولو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا ہندو کے چہرے کا، کیسا سوال کر دیا حضرت نے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہر ایک چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے، ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں۔ اصول ہیں، تمہارے نکاح میں آ گئی، بے شک عمر میں تمہاری بہن کے برابر ہے، دکھنے میں سارے اعضاء وہی ہیں جو تمہاری بہن کے جسم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود تم بھی کہتے ہو بہن حرام ہے، بیوی حلال ہے۔ یہ ایک اصول کے تحت ہی ہے۔ اسلام نے اسی طرح ایک اصول کے تحت بکرے کو حلال کہا ہے، خنزیر کو حرام کہا ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کے فیصلے پر تو کسی کو چوں چراں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن مجدد الملت نے کیسا جواب دیا کہ مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، مزید ایسی بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یہ یوٹیوب چینل حقائق کی دنیا، اس کو فوراً سبسکرائب فرما لیں، تاکہ ایسے سوالات اور ان کے عجیب و غریب جوابات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ہمارے لیے بھی دعا گو ہوں آپ کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی اور پوری امت کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔